بیوی کی حسن مستثنا ہے، مگر وہ بھی مقید اور مشروط ہے کہ شریعت کے خلاف کام نہ ہو سکے۔ لیلاؤں کے چکروں میں مولا کو ناراض مت کرو، ورنہ نہ لیلا خیریت سے رہے گی، نہ شوہر خیریت سے رہے گا، نہ مجنو خیریت سے رہیں گے، نہ لیلا خیریت سے رہے گی، نہ لیلا کی اولاد خیریت سے رہے گی۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے گھر کا گھر ویران و تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں بیویوں اور خواتین سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے شوہروں کو داڑھی رکھنے کے لیے اگر روزانہ ناشتہ پکانے سے پہلے ناشتہ دسترخوان پر رکھنے کے وقت میں ایک جملہ کہہ دو کہ میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، رسالت پر، نبوت پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانے میں کیوں دیر کرتے ہو؟ ایک خاتون نے سوال کیا کہ آپ داڑھی رکھنے کے فضائل اور ثواب بیان کرتے ہو، عورتوں کو داڑھی رکھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ میں نے کہا اپنے شوہروں کو داڑھی رکھوا دو، تم کو بغیر داڑھی کے داڑھی کا ثواب ہو، خدا کی دوستی گاڑھی ہو جائے گی، کیونکہ تم کو داڑھی کا ثواب مل جائے گا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری داڑھی کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اللہ نے کوئی مصلحت تو رکھی، مگر سر پر بال رکھنا کتنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کی تصویر یہی ہے کہ سب تعریف واسطے اس اللہ کے ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشا، زین الرجال باللحیٰ، الحمدللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشا، زین الرجال باللحیٰ، لحیہ کی جمع ہے لوہا، وزین النساء بالزوائب، اور خواتین کو زینت و خوبصورتی دی بالوں سے کہ سر پر بال بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر عجیب مثال دی، یہ حکیم اجمل خان مرحوم ماؤ لہم اور کشتہ کھا کر سخت سردی میں دلی کے تمام اطراف میں فجر سے پہلے وہ تانگے پر بیٹھ کے سیر کرتے تھے اور پھر جماعت سے آ کر نماز پڑھتے تھے، اور ململ کا کپڑا، سخت سردی میں ململ کا کرتا۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ ماؤ لہم اور کشتہ تھا۔ تو اللہ کا ذکر جو خالق کشتہ ہے اور خالق مروارید اور خالق جواہرات، اس کے نام میں کتنی طاقت ہوگی۔ اس کشتے کو حاصل کرو تاکہ شیخ ہر وقت ساتھ نہیں رہے گا، تو جہاں بھی رہو گے باخدا رہو گے، اللہ کے ذکر کی برکت سے جہاں بھی رہو گے اللہ والے بن کے رہو گے۔ جتنا ملتزم پر روئے تھے اور جتنا مسجد کے گوشے میں باخدا اشکبار تھے، اتنے ہی بندر روڈ پر بھی رہو گے، بندر روڈ پر بھی قلندر رہو گے اور قسمت کے سکندر رہو گے اور اخلاق کے لحاظ سے بندر نہیں رہو گے۔ لیکن جب عمل کوئی کرے، بھائی بتاؤ، شیخ اتنا زبردست کشتہ دے، کھائے کوئی نہ کھائے تو میں کیا کروں؟ اس لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ شیخ کے پاس رہو اس کی صحبت میں، مگر اس کی گرمی کو قائم رکھنے کے لیے ذکر کا کشتہ بھی کھاؤ۔ شیخ کے پاس رہو، اللہ والوں کے پاس، مگر اللہ والوں کے پاس جو ایمان کی گرمی ملتی ہے اس کو قائم اور دائم اور اس کی بقا اور اس کی ارتقاء کے لیے ذکر اللہ کو بھی جاری رکھو۔ یہ کشتہ ہے اور حکیم الامت کی مثال ہے کہ سخت سردی میں ململ پہن کر حکیم اجمل خان ٹانگے پر بیٹھ کر دلی کے چاروں طرف سیر کر کے پھر آ کے جماعت کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو رگ رگ میں اس کا نور، رگ رگ میں خون کے ساتھ اس کا نور بھی بہے گا، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی کانوں میں اس سے طاقت روحانیت آئے گی، جو آپ کے کشتی کے وقت میں جب نفس سے کشتی ہوگی پھر اللہ کے ذکر کا کشتہ کام آئے گا۔ جب نفس کا مقابلہ آئے گا، حسین چہروں کا سامنا ہوگا، اس وقت ذکر اللہ کا کشتہ اس نفس کی کشتی میں کام آئے گا اور آپ کشتی کے نفس کے کشتے لگا دیں گے۔ اپنی تمام ارتقائیہ قوت ارتقائیہ کے ساتھ آپ پر فدائیہ کا مقام حاصل اللہ پاک ایک دم سلامت رکھے مولا کریم، اپنی قوت ارتقائیہ کے ساتھ مزہ ہے فدائیہ کا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو جانور تگڑا قربانی کرتا ہے اس کو فضیلت ہے یا نہیں؟
یا مریل جانور، تو بڑھاپے کا انتظار مت کرو کہ جوانی میں تو خوب مزہ لوٹ لے گناہوں کا، اور جب بڈھے ہو جائیں تو اللہ والے بن جائیں۔ آپ بڈھے جانور کی قربانی کی فضیلت کیسے ہوگی؟ آپ خود کہتے ہو کہ دیکھو بھائی، او نوکر، گوشت جوان بکرے کا لانا، بڈھے کا نہ لانا، اپنے لیے تو جانوروں کی بڑھاپی نہیں چاہتے ہو، اور تم انسان ہو کر اپنی بڑھاپی اللہ کو دینا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اپنی جوانی فدا کرو۔ ذکر کی برکت سے انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی محبت غالب رہے گی تو دکھاوا، ریا، جاہ سب جلا کے خاک کر دے گا مالک کا نام۔ اللہ کا نام اللہ کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، لیکن ناغہ مت کرو اس میں۔ بعض وقت شیطان دینی مصروفیات کو بہانہ بنا دیتا ہے، یہ مصروفیت اللہ کے ہاں قبول نہیں، اہل اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں، دائرے سلوک و تصوف میں بھی قبول نہیں۔ برکات ذکر سے محروم رہو گے، تمہارا فیض بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنی اولاد اور اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ چاہے تقسیم کر لو، صبح مغرب بعد عشاء بعد، اور اختر تو بہت کم بتاتا ہے، 300 دفعے اللہ اللہ بتاتا ہوں، پہلے اللہ پر جل جلالہ، اور 300 دفعے لا الہ الا اللہ بتاتا ہوں، اس مراقبے سے کہ میری لا الہ الا اللہ عرش اعظم تک جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہے، اور یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ میں اللہ میں کوئی پردہ نہیں، نکرہ تحت نفی ہے، تفید العموم ہے، کوئی ذرہ ایک ذرہ کا حجاب نہیں ہوتا۔ پھر اس نعمت کو کیوں نہیں غنیمت سمجھتے؟ بے پردہ اللہ سے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ کس منہ سے اپنے کو عاشقی کا دعویٰ کرتے؟ دینی خدمات سر آنکھوں پر ہے، لیکن مالک سے ملاقات کی نعمت کا بدل نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہمیں اللہ سے ملاقات کراتی۔ مشکات کی حدیث ہے یہ، ان النکرۃ اذا وقعت تحت نفی تفید العموم، کوئی پردہ نہیں، بے پردہ جا کر اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ اگر 100 دفعے روزانہ پڑھ لیں تو قیامت کے دن منہ اجالا ہوگا 14 تاریخ کی چاند کی طرح، اور جب منہ اجالا ہونے کا فیصلہ ہوگا تو منہ اجالا کرنے والے اعمال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور جب روزانہ اللہ تعالیٰ سے بے پردہ ملاقات ہوگی تو حق تعالیٰ کے اخلاق بھی ہم میں منتقل ہوں گے، اور خوشبو اور طہارت اور پاکیزگی سے مناسبت ہوگی، کیونکہ اللہ پاک ہے۔ جب اللہ پاک کا ہم نام لیں گے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھ لو، ورنہ جس کو 3 تسبیح بتایا 3 تسبیح کرو، اور لا الہ جب کہو تو سمجھ لو غیر اللہ قلب سے نکل گیا، اور جب الا اللہ کہو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے قلب میں آ گیا۔ اور 3 شعر خواجہ صاحب کا پڑھ لیا کرو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، اور تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ اللہ ہی اللہ نظر آئے گا تو پھر غیر کیا نظر آئے گا؟ یہاں پر ایک بات آ گئی اچانک، میں کیا کروں، مجھے آج کل اچانک آتا ہے، اور جو اچانک آئے وہی اللہ کا الہام ہے۔ دماغ سے سوچ کے جو بیان ہوتا ہے وہ دماغی کہلاتا ہے، الہام نہیں ہوتا۔ الہام جو اچانک دل میں آئے بغیر واسطہ دماغ۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے اچانک ایک بات یاد دلائی کہ جو لوگ انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں مگر اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو اشرف المخلوقاتیت ان سے میں چھین لوں گا اور ارذل مخلوقات کا غلام و خادم بنا دوں گا۔ جیسا کہ یورپ کے لوگ کتے کو آج کل میں نے آنکھوں سے دیکھا، قد رأیت ھذا الامر بعینیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاتھ میں دستانہ ہے، صبح صبح کتے لیے جا رہے ہیں، اور اختر بھی ٹہل رہا ہے اپنے داڑھی والے دوستوں میں۔ تو کتے کو دیکھا کہ وہ کھڑا وقف کیا اس نے،
کھڑا ہو گیا، کانا واقفن، حالت قیام اختیار کیا. تو قائم تو تھا ہی پہلے سے ظالم. جب اس نے لینڈ نکالی، پیخانہ کیا، تو انگریز بہادر دستانے میں فوراً اس کا پیخانہ ہاتھ میں لے لیا، اور جگہ جگہ اس میں ڈبے ہیں، اس میں کتے بنے ہوئے، اس ڈبے میں لے جا کے ڈال دیا. تو میں نے کہا دیکھو اللہ کو بھولے، آج اشرف المخلوقات ہو کر جو سب سے کمینی ذلیل کتوں کے منہ کا پانی اور لعاب بھی ناپاک ہے، مثل پیشاب ہے، اس کے آج خادم بنے ہوئے ہیں، اور ان کے جمادار بنے ہوئے ہیں، ان کے بھنگی بنے ہوئے ہیں، اور ان کا گو اٹھانے والے بنے ہوئے ہیں. آخر میں نے فصاحت اختیار کیا، بلاغت. یہ اللہ کے سے غفلت کا عذاب ہے. جو جتنا زیادہ اللہ پر فدا ہوگا، مخلوق میں اشرف المخلوقات میں بھی اشرف ہوگا. انسان، سارے انسان اشرف المخلوقات ہیں، مگر انسانوں میں بھی وہ موتی ہوگا. جیسے پتھر ہیں، پتھر میں لال اور جواہر اور موتی جو ہوتے ہیں ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو جو اللہ پر جتنا فدا ہوتا ہے، جیسے کہ ہتھوڑا مارنے کے لیے تم ہتھوڑا گروپ کے ممبر بن جاتے ہو. اس وقت قیامت کے دن پتہ چلے گا جب جوتے پڑیں گے تو. اور میں ایک دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو چین نہیں ملتا. خدا کی کسی مخلوق پر ظلم کرنے والا کبھی چین سے نہیں پا سکتا. کیا حکیم الامت مجدد الملت سے بڑھ کر ہم لوگ ہو گئے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک مرغی جیسی مخلوق دربے میں بند تھی، اور میری بیوی نے کہا تھا پیرانی صاحبہ نے کہ ان کو کھول دینا 8 بجے، اور آ کر کے حضرت تفسیر لکھنے لگی. جو 1500 کتابوں کا مصنف، وہ مرغی کا دربہ کیسا ہے کھولنا. لیکن ایک دن پیرانی صاحبہ نے کہا مجھے رشتہ داری میں جانا ہے، میں نہیں رہوں گی، آپ مرغیوں کو صحیح وقت پر کھول دینا اور ان کو دانا پانی دے دینا. حضرت بھول گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں علوم دل میں آئے اور میں تفسیر لکھوں، خطوط کا جواب لکھوں، سب دل بند ہو گیا، اور دل میں اندھیرا، سخت بے چینی، نہایت پریشانی، گھبراہٹ ایسی ہوئی کہ بس جیسے دل بند ہوا جا رہا ہے، ہارٹ فیل ہوا جا رہا ہے. اللہ سے رونے لگے کہ اللہ کیا بات ہے، آج اشرف علی کے دل میں جس پر علوم کی بارش ہوتی تھی آج کیا معاملہ ہے. جواب آواز آئی، اے مولوی اشرف علی سن لے، میری ایک مخلوق تیری وجہ سے پریشان ہے، اس کو جا کر کھول، دانا پانی دے، پھر دل کھولوں گا. مرغی کی کیا حیثیت؟ مرغی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ مرغی کے ستانے پر مرغی کو کا معاملہ وہ بھی قصدن نہیں ستایا تھا، ارادہ کر کے حضرت نے نہیں ایسا کیا تھا، بھول گئے تھے. بھول چوک پر یہ حال ہے کہ ادھر مرغیاں گھبرا رہی تھیں، ان کی گھبراہٹ کا اثر یہ ہوا کہ حضرت کا دل میں گھبراہٹ آ گئی. ارے میاں، اللہ کی مخلوق پر رحم کر کے دیکھو. واللہ آپ پر قسم کھا کر کہتا ہے تمہاری 100 برس کی تہجد سے افضل ہے کہ تم کسی اللہ کے مخلوق پر رحم کر دو. اور اتنا جلد ترقی ہوگی، سلوک طے ہوگا اگر اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کو گلے لگا دو. تو دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ درجہ عطا کرتے ہیں. مغفرت کا وعدہ ہے نص قطعی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، اگر تم معاف کر دو جس سے تم ناراض ہو تو میں تمہیں قیامت کے دن معاف کر دوں گا. الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا محبوب نہیں رکھتے ہو کہ میں تمہیں تمہاری خطا قیامت کے دن معاف کر دوں؟ اس بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ کہ تم میری مخلوق کی خطا کو معاف کر دو. کتنا بڑا وعدہ ہے یہ، کتنا بڑا وعدہ ہے یہ، معمولی ہے. آپ نے قسم اٹھائی. جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کو سر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں اور اپنے شیخ کی باتوں کو سر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں. یہ قسمت بھلی قسمت کی علامت ہوتی ہے. فوراً ابو بکر صدیق نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قسم کھا لیا تھا کہ جس نے ستایا ہم ان کے ساتھ اب احسان بھی نہیں کریں گے. لیکن آپ نے قسم توڑی اور فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ خدا قیامت کے دن مجھے معاف کر دے، میں ان کی خطا کو معاف کرتا ہوں جن سے ناراض ہوں. اس لیے شراب جنت بھی ان کے ہاں درجہ ثانوی ہے. کیونکہ جنت ابدیہ شراب ہے مگر ازلیہ نہیں ہے، اور دنیا جو نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، ایسی تھرڈ کلاسی کہاں پی سکتا ہے ولی اللہ.
کھاتا ہے مگر جینے کے لیے، عیش کے لیے نہیں، اور جیتا ہے اللہ کے لیے. لیکن اگر مزیدار کھانا کھاتا ہے تو مزیدار نعمت میں وہ نعمت دینے والے کی تجلی دیکھ کر مست ہوتا ہے. وہ نعمت سے مست نہیں ہوتا، نعمت کے اندر نعمت کی دینے والے کی تجلی دیکھتا ہے کہ بارے میرے مولا کتنا عمدہ کوفتہ اور کباب بنا ہے یہ. تو نعمت کی لذت ان کو منیم تک پہنچاتی ہے، لذت قرب منیم سے وہ مست ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ کافر وہی کباب کھائے وہی ولی اللہ کھائے، دونوں کے لذت میں فرق ہو جاتا ہے. وہی کباب ایک کافر کھائے یا غافل نافرمان، اور وہی کباب کوئی ولی اللہ متقی کھائے، دونوں کی لذتوں میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ منیم کی تجلی سے ان کا مزہ ڈبل ہو رہا ہے، دوبالا. نعمت کی لذت الگ اور منیم کی لذت الگ. اور جس سے اللہ ناراض، اس کی لذیذ کباب سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی لذت کا رس نکال دیتا ہے. کھاتے ہیں بے کیف ہو کر کھاتے ہیں، بے چین پریشان رہتے ہیں، اور پریشانی میں بریانی بھی نہیں لگتی، اور اطمینان سے اللہ کے نام کے اطمینان سے سوکھی روٹی بھی ان کو مست رکھتی ہے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ لوٹ لو، میری جاں کما لو، کمانے کے دن ہے. یہ لوٹنے کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ کے قرب کی لذت لوٹ لو، سارا عالم بلا تقسیم ملے گا. سن لو، سلطنت عمان اور سلطنت قطر نہیں، پورے عالم کی سلطنت آپ کو اپنے قلب میں، وہ خالق سلاطین عالم جب آئے گا تو سارے عالم کی سلطنت کا رس گھول دے گا دل میں. تو اب ایک بات سنو، یہ اشکال بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں اس میں کہ 4 امام اسلام میں کیوں ہے. چاروں اماموں سے بعض اہل عرب نے بھی مجھ سے سوال کیا العین میں، میں نے عربی میں تقریر کی. مصری عالم تھے، سب عربی عرب تھے، کچھ پاکستانی احباب بھی تھے. اس کے گواہ ان کے بھائی ہیں فیروز میمن کے سلیم صاحب موجود تھے. کہ 4 اماموں کی وجہ سے کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی کہیں باندھ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی کان تک اٹھا رہا ہے رکوع کے وقت. تو یہ تمام اختلافات پیدا ہو گئے. تو کاش کہ یہ ائمہ کا اختلاف نہ ہوتا تو ہم سب ایک مل کے رہتے، اس سے اسلام کو نقصان پہنچا. اس کا جواب سن لو. اگر کوئی کہے ائمہ اربعہ، جبکہ امت کا اجماع ہے، 4 دلیلوں میں امت کا اجماع امت بھی ہے کہ چاروں اماموں کے امام برحق ہیں، سچے ہیں. جس امام کی تکلیف کر دو گے جنت مل جائے گی. جیسے ایئرپورٹ جانے کے 4 راستے ہیں، 4 سڑکیں ہیں جو ایئرپورٹ جا رہی ہیں. جس سڑک سے جاؤ گے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے. کسی سڑک کی توہین کرنا جائز نہیں ہے. چاروں اماموں کا راستہ جاتا جنت تک جا رہا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے. اب لیکن راز کیا ہے اس میں؟ وہ راز میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ 4 اماموں کو اللہ تعالیٰ نے 4 امام کیوں پیدا کیے اسلام میں، اور 4 اماموں کے اندر سنتیں ہر ایک کے حصے میں پہنچ گئیں. تو 4 امام کی وجہ سے 4 سنتیں جو تھیں، 4 سنتیں زندہ ہو گئیں. اگر 4 امام نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت دفن اور مردہ ہو جاتی، آپ کی سنت رائگاں ہو جاتی. اور آپ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہوا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی ادائے سنت رائگاں نہ جانے پائے. اس لیے 4 امام پیدا کیے تاکہ کوئی سنت امام شافعی زندہ کر دے، کوئی سنت امام ابو حنیفہ زندہ کر دے، کوئی سنت امام احمد بن حنبل زندہ کر دے، کوئی سنت امام مالک زندہ کر دے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. یہ 4 امام کا پیدا ہونا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان محبوبیت کی زبردست شاہد عدل اور زبردست شہادت اور گواہی ہے. اور یہ بتاؤ کہ جب ہر امام ایک سنت کو زندہ کر رہا ہے، 4 سنتوں میں ہر سنت زندہ ہو رہی ہے، تو جو 4 امام جو محافظ سنت پیغمبر ہیں ان کو اس اختلاف کو برا سمجھنا اور حقیر کرنا یا کسی امام کو ذلیل سمجھنا یہ کیسے جائز ہوگا؟ محافظ سنت پیغمبر کو حقیر سمجھنا کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے 4 امام برحق ہیں. آپ کو اختیار ہے، جس امام سے چاہے آپ جوائنٹ ہو جائیں، جوائنٹ سیکریٹری ہو جائیں گے. بتاؤ یہ مضمون سنا تھا کبھی؟ طلبہ سے پوچھتا ہوں، جہاں علماء دارالعلوم کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو ان سے. یہ اللہ تعالیٰ ذالک مما خصنی اللہ تعالیٰ، بات چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتے ہیں. مزہ آیا؟ اگر اب کوئی کہے غیر مخلد
کہ بھائی آپ لوگ کیوں تقلید کرتے ہیں، 4 امام کہاں سے کیوں ہوئے، اس کا راز بتا دو کہ امت کا تو اجماع ہے، لیکن میں ایک راز فاش کرتا ہوں، جو راز ہے اللہ تعالیٰ کی شان جمال اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مظہر شان جمال اکمل درجے میں آپ ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ تعالیٰ کے جمال کے مظہر اتم آئینے کامل ہیں وہ، اس لیے آپ کے آئینے میں جتنی سنتیں تھیں وہ جمال خداوندی کا آئینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ نے ارادہ کیا کہ میرے جمال کا آئینے نبوت جو ہے، میرے جمال کامل، ہر جمال اس کا پائندہ درخشندہ تابندہ رہتا ہے قیامت تک، میرے نبی کی ایک سنت بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ بس اب بتاؤ اگر یہ مضمون رہ جاتا تو آپ لوگ گھاٹے میں رہتے یا نہیں؟ پیٹرول پمپ کے بلاک سے اس کی کیا نسبت ہے علم دین کی؟ میرے بیٹے نے کہا، مولانا مظہر میاں نے، جب اس کو انہوں نے سنا تو کہا ابا یہ بیان ہونا چاہیے کیونکہ آج کل اس کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ 4 اماموں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے، تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ اس کا امام ہوگا کون سا؟ 5واں امام۔ 5واں امام کون ہے؟ نفس۔ بس ہر آدمی اپنے نفس کے راستے پہ چل پڑے گا۔ دعا کرو اللہ، اب تو کوئی چیز اس میں نہیں کہ بھائی وہ 28 اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دیر کافی ہو گئی۔